ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 17 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا کچھ حصہ تو پچھلی نشست میں بات کر چکے ہیں اور اب اس کو انشاءاللہ مکمل کرنے کے حوالے سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ پچھلی آیت میں خدا کریم نے علامات بتائی ہیں ان کی جو جنت میں گئے ہیں اور پھر رضوان من اللہ، اللہ کی رضوان کے بھی مستحق ہوئے ہیں، اور تیسری یہ کہ اللہ جو ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے ان بندوں پر بصیرت رکھتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی اللہ کی نظر میں ہی گزارتے ہیں، یعنی وہ یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں دور ہیں، بلکہ 24 گھنٹے اللہ ان پر ناظر ہے اور ان پر سرپرستی کا ہاتھ رکھے ہوئے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو آیت نمبر 16 اور 17 ہے، یہ دو آیات ان العباد کے بیان بارے ہیں، ان کی وصف اور صفت کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو وہ اعتقادی مرحلہ اور سوچ کا اور فکر کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اپنے ذہن کو بنانے کا ہوتا ہے، جس میں خدا کریم نے کہا الذین یقولون، جو یوں کہتے ہیں، یعنی جو ان کا قول یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، ان کی فکر یہ ہے، وہ اس طرح ہی اپنی سوچ کو بنائے رکھتے ہیں۔ کیسے کہ ربنا، یعنی اپنا رابطہ رکھتے ہیں خدا کے ساتھ۔ نمبر 1 یعنی شروع یہ کرتے ہیں کہ ربنا سے، رب کا لفظ بھی بول کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس جہان میں آنے سے پہلے ہی تو ہمارا پروردگار ہے، اور وہاں سے ہی ہماری زندگی کا سارا نظام تو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ربنا کہہ کر وہ رابطے کی بھی کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہیں اور یا اچھے کام کر رہے ہیں لیکن رب سے رابطے میں نہیں ہیں۔ ربنا کا لفظ یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ارتباط میں ہیں، وہ بول رہے ہیں، خدا کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یا سوچ اپنی پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے، آمنا، اے اللہ ہم مان چکے ہیں۔ تو پھر اے اللہ جب مان چکے ہیں تو فاغفر لنا، فا لگا کر یہ کہتے ہیں کہ پس جب ہم اے اللہ تجھے رب بھی مان چکے ہیں، بھی تیری سرپرستی میں ہیں اور تجھے ہی مان چکے ہیں، تو پس ہماری کمزوریوں کو دور فرما۔ اس میں سے گناہ بھی ایک کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن کمزوریاں انسان کی بے انتہا، بلکہ خدا کریم نے خود قرآن میں جیسے انسان کے بارے میں کہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ٹوٹل آپ فقیر ہیں اللہ کی طرف، یعنی ٹوٹل محتاج ہیں، ٹوٹل آپ فقر کا سمجھیں کہ ایک کیا ہے، مجسمہ ہے، مورتی ہیں پوری کی پوری فقر اور احتیاج اور ضرورت اور محتاجی کی۔ تو فاغفر لنا ذنوبنا، وہ جو کمزوریاں ہیں، ذنوب ہیں ہمارے، ذنب کا معنی پچھلی نشست میں بتا چکے ہیں، ذنب کا معنی گناہ نہیں ہے، ذنب کا معنی ایسی چیز جو انسان کے لیے بدنامی، شرمساری، آنکھیں نیچے رکھنے کا باعث بنے اور انسان ایک قسم کا کمزور محسوس کرے۔ گناہ نہیں ہے، یہ ذنب گناہ نہیں ہوتا ہے۔ واقعنا عذاب النار، اے اللہ وہ جو ہم نے شروع کیا تھا کام
تقوی والا، بس ابھی آگے بہت جو زندگی رہتی ہے تو ہمیں بچا کے رکھنا۔ اب یہاں الصابرین سے خدائے کریم، یہ تو تھا ان کا کہنا اور ان کی سوچ بیان کرنا اور خدا کے سامنے استدعا کے ہاتھ بلند کرنا تھا۔ اب خدائے کریم جو ہے اگلا حصہ ان کی طرف سے نہیں بیان ہو رہا، اگلا حصہ خدائے کریم کی طرف سے بیان ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کے لیے آسان تھا، یہ تو آپ وہ کر چکے، یہ تو آپ کرتے ہیں، یہ آپ نے کیا۔ اب خدائے کریم کی طرف سے جو ہے نا ان کی صفات بیان، صفات انہی کی ہو رہی ہیں، الذین کی ہو رہی ہیں، لیکن اب یہ جو جملہ ہے اگلی آیت، یہ خدائے کریم اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے۔ اب یہ ان کی طرف سے بیان نہیں ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے کہ عمل میں یہ لوگ ایسے ہیں۔ وہ تو تھا اعتقاد، وہ تھا بیان، وہ تھا عقیدہ، وہ تو سوکھا تھا، کہہ دیا کر دیا، ہر کوئی کرتا ہے۔ اب ادھر سے خدا کریم کی طرف سے اس کے لیے وہ بیان رہے کہ یہ لوگ اس طرح بھی ہیں، وہ حصہ تو ٹھیک اس طرح ہے، اگلا حصہ اس طرح ہے، اس کو بیان ہم کرتے ہیں، اب ان کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 1 تھا صابرین، جس کے بارے میں کل بات ہو چکی ہے۔ دوسرا تھا صادقین، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، الصابرین والصادقین۔ تیسری یہاں سے آج کی بات شروع ہونی ہے، والقانتین، اور یہ لوگ قانت بھی ہیں۔ قانت کیا ہوتا ہے؟ قانت یعنی جو تمام بندگی کے امور دل کی خوشی سے کرتا ہے۔ یہ درجہ بہت نادر درجہ ہے، اس درجے تک پہنچنا بہت 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 مشکل کام ہے۔ والقانتین، جو بندگی کرتے ہیں اور بندگی بھی دل کی خوشی سے کرتے ہیں۔ ہم سب بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے دین کے کام کیا کرتے رہتے ہیں؟ کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مدد کرتے ہیں، والدین کی بعض اوقات چاہے ہمیں ان کے بعض کام ٹھیک نہ بھی لگیں پھر بھی ہم احترام کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ رشتہ دار اچھے نہیں لگتے ہیں بعض، پھر بھی ہم ان کے ساتھ برا سلوک نہیں رکھتے ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے، ہاں، لیکن دل سے نہیں، اندر سے نہیں۔ نماز میں آتے ہیں تو بھی ایسے کہ بھئی یہ کرنا جو ہے تو کر رہے ہیں، مجبوری ہے کر رہے ہیں، ہاں، مشکل ہے کر رہے ہیں، اب جانا ہے کر رہے ہیں، تو یہ قانت نہیں ہے۔ قانت وہ ہے جو اندر اس کے یہ ٹھڑک موجود ہو کہ وہ اللہ کے پاس آئے، اللہ کے دربار میں آئے۔ یہ جو جناب ختمی مرتبت کے بارے میں ہے، بلال کو انہوں نے کہا کہ ارحنا یا بلال، جاؤ بلال اذان کہہ کر ہمارے دلوں کو خوش کر دے، راحت دے دے۔ یعنی دنیا کے امور میں پھنسے ہوئے بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہے، چاہیں اللہ کے دربار میں اس نورانی اس میں جائیں خوشی کے لیے۔ یا فرشتے آتے ہیں اور جناب مریم کو بولتے ہیں کہ یا مریم اقنتی لرب العالمین، اقنتی، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی جناب مریم جیسے جو کہ اس میں اس مسجد میں، اس معبد میں، اس عبادت گاہ میں ہی رہتی تھیں اور وہاں عبادت ہی کرتی تھیں، ہر وقت عبادت میں ہی مصروف رہتی تھیں، اور ادھر ان کا رہنا بھی ادھر، کیونکہ وہ اس کے لیے وقف ہو چکی تھی تو وہ ادھر ہی رہتی تھیں اور ادھر عبادت کرتی تھی۔ پھر بھی فرشتے آتے ہیں تو جو جناب مریم سے استدعا کرتے ہیں بندگی کے حوالے سے، نہ کہتے ہیں سجدے کرو، نہ کہتے ہیں دعائیں کرو، نہ کہتے ہیں رکوع میں رہو، نہ ہی کہتے ہیں ذکر کیا کرو، بلکہ کہتے ہیں وقنتی لرب العالمین، اندر سے خوشی کا اہتمام کرو، یعنی اتنے اس طرف ڈھل جاؤ کہ اس کا مکس ہو جاؤ۔ اگر ادھر سے تمہیں کوئی جدا کرے تو تمہیں تکلیف ہو، جب آپ اس چیز کا حصہ بن جاتے ہیں، ان صفات کا حصہ بن جاتے ہیں،
یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک فرض کریں کہ کبوتروں کا ایک جھنڈ ہے یا ایک کبوتروں کا پورا وہ ڈار ہے جسے کہتے ہیں، اور آپ ایک کبوتر کو علیحدہ کرتے ہیں تو اسے برا لگتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے وہ اپنے اس ڈار کے ساتھ مل جائے، لیکن ہمیں تو جبرن ڈار کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کیا جاتا ہے، وَإِلَّا ہم تو کب سے چاہتے ہیں کہ ہاں جی ابھی نماز ختم نہیں ہو، میں اپنی پہلے تشہد پڑھ کے پہلے فارغ ہو کے چلا جاؤں. ہاں ایسے گھبرائے ہوئے ہیں، ایسے لگتے جیسے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی آگے کسی مشکل جگہ پہ، آگ والی جگہ پہ کسی کو کھڑا کیا ہوا ہے. میں عمومی بات کر رہا ہوں، ہاں میں بھی اس میں ممکن ہے شامل ہوتا ہوں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار جلدی یہ جو مثلا یہ عید کی نماز اب ختم ہو جائیں اور بھی کام پڑے ہیں، ہاں یا دوسرے کتنے، یا یہ ہے کہ روزہ کب ختم ہوگا یار، ابھی پھر گھنٹہ رہتا ہے، ہاں ابھی جو چاہتے ہیں یا رمضان یار آج کتنی ہے، 15 ہے، وہ یار آج آدھا مہینہ پڑا ہے، ابھی بہت پڑا ہے، ہاں کب ختم ہوگا، ختم ہی نہیں ہوتا ہے رمضان تو یار کا ختم ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں جو لوگ قانت ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہاں وہ کیا کہتے ہیں، جناب عیسیٰ کو جناب مریم خواب میں ملی تو کہا کہ مادر گرامی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس دنیا میں بلاؤں، اور اگر بلاؤں تو آپ کریں گی کیا چاہتی ہیں آپ، کیا چاہیں گی کرنا. یہ کہ مجھے آنا نہیں ہے ادھر، لیکن اگر میں آتی نا تو میں 2 کام کرتی. ایک تو یہ ہے کہ یکبستہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی، تہجد کی نماز پڑھتی، یعنی نماز کو اور بھی اس وقت بھی پڑھتی ہوں گی اور بھی لمبا کرتی. اور دوسرا یہ ہے کہ گرمیوں کی شدت میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قانت کے لیول پہ پہنچ گئے تھے نا اتنی اور پھر اس طرف جا کر تو پردے ہٹ گئے اور بھی کام آگے چلا گیا، وضاحت اور بھی ہو گئی کہ یہ کیا کرتے ہیں ہم. ہاں جیسے کہ ابھی جو دوست کچھ پڑھ چکے ہیں اور جب امتحانوں میں پاس ہوتے ہیں اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مثلا یہ درجہ حاصل کر چکے ہیں، یہ سند حاصل کر، تو کتنی خوشی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یار اچھا کیا، میں اس سے بہتر پڑھتا تو میرے نمبر اس سے بہتر ہوتے، کیونکہ اب واضح ہو چکے، ایک چیز مل چکی، ایک ٹائٹل مل گیا، ایک عنوان مل گیا، ایک حاصل ہو گئی ایک چیز. تو اس قسم کی قانت جو ہے یہ صفت ہے، یہ بہت مشکل صفت ہے، ہاں آسان نہیں ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ مسلسل ممارست کرتے ہیں، انس پیدا کر لیتے ہیں، انس اس درگاہ کے ساتھ انس آپ کا پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ ادھر نہ رہیں، ادھر رہیں، پھر آپ ادھر چاہتے ہیں رہیں. اگلی چیز ہے والمنفقین، جو انفاق کرتے ہیں. انفاق کا معنی عرض کیا ہے، منفق کا مفعول خدا کریم نے اکثر جگہ پہ ذکر نہیں کیا ہے کہ کن پر انفاق کرتے ہیں، کس لیے انفاق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہم نے مما رزقناہم بھی ہے، ادھر نہیں ہے، اکثر جگہ پہ ہے مما رزقناکم یا مما رزقناہم، جو ہم نے دے رکھا ہے اس کو خرچ کر کے آتے ہیں. ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، اچھے اس پر خرچ نہیں کرتے ہیں. ہاتھ دے رکھے خرچ نہیں کرتے ہیں، پاؤں دے رکھے ہیں خرچ نہیں کرتے ہیں، عقل دے رکھے خرچ نہیں کرتے ہیں، اور مال تو ہو تو پھر وہ بھی اسی طرح ہے، وہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو خدا نے، جو مما رزقناکم، جو ہم نے دے رکھے اس کو خرچ کر کے آؤ. یہ ضائع ہے. یہ ایسے ہی جیسے اگر آپ شام تک برف اپنی بیچ لیتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے، اگر آپ شام تک اپنی برف نہیں بیچ لیتے ہیں تو برف کیا ہونی ہے؟ شام کے بعد آپ کی برف کیا اس کا ہے؟ ختم شد ہے.
یا یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی کرائے پر کوئی چیز لے رکھی ہے، اگر اس ٹائم تک آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ فائدہ ہے، نہیں تو وہ تو پھر واپس چلی جانی ہے آپ نے. پھر آپ مثال گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں اور آ کے دروازے پہ کھڑی کر دیتے ہیں، شام تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، شام کو کیا ہے پھر وہ کہیں گے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، نہیں وہ آپ سے واپس لے جانی ہے، وہ کرائے کی گاڑی تھی وہ واپس لے لی جانی ہے، آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ کی مرضی. اللہ نے جو ہمیں رزق دے دیا ہے، جو چیزیں دے دی ہیں، والمنفقین، ان کو خرچ کرتے ہیں. کئی دوست ہیں، کئی چیزیں، بہت سارے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں، بہت ساری جو ہماری صلاحیتیں ہیں ہم ان کو نیا نکور رکھے رکھتے ہیں، بس ٹھیک ہے، جس میں استعمال نہیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، مدد نہیں کرتے ہیں. ہمیں فلاں مشکل پیش آتی ہے، بھائی یہ نہیں کرنا میں نے. اور صرف یہ نہیں کہ نماز اور روزے میں اللہ، منفقین، خرچ کر کے آئیں، آپ سے چھن جانے والا ہے، خرچ کریں، اسے ابھی لگا دیں. جو لگا دیں گے فائدے میں لگائیں گے تو آپ کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا فائدہ ہو جائے گا. اس کو خرچ کر کے والمنفقین، ہر چند کہ میں نے یہ معنی دوستوں کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے، لیکن عام طور پر اس کا معنی ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں دیں، جو محدود اور روایتی معنی ہے، جو عام طور پر ساری تفسیروں میں ہر جگہ. لیکن منفقین کے لیے یہ کم معنی ہے. منفق کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں انفقہ، نفقہ اس سوراخ کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں ہوتا ہے، مثال پہاڑ میں ہے اس کو، یا سوئی کا جو وہ ہوتا ہے کیا آتے ہیں جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، اس کو بھی نفق سے بولتے ہیں. یعنی اپنی جیب میں اپنے اس جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو سوراخ کریں، یعنی اس کو ایسے سانبے نہ رکھیں، اس کو کھودیں، اس سے نکالیں، اس سے استعمال کریں. ہاں اس میں آپ یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں اپنا پن پیک دماغ واپس جو ہے نا وہ دے دیں گے قبر میں، دماغ پڑا استعمال ہی نہیں ہوا ہے، ساری زندگی اپنے پاس رکھے رکھا ہے، زحمت ہی نہیں کیا ہے، سوچنے کی کیا ضرورت ہے. اور جو سوچتے ہیں وہ دماغ اپنا فل استعمال کر کے. آپ دوستوں کو یہ میں بتا چکا ہوں، اینسٹائن کے آئنسٹائن جس کا نام ہے، اس کو مختلف الفاظ میں اس طرح بھی بولتے ہیں، اس کے دوست نے اس کے دماغ کو چرا لیا تھا مرنے پر اور رکھ لیا تھا. بعد میں چیک کیا کہ یار یہ اتنا نابغہ کیسے تھا، اس کے دماغ میں کیا تھا جو ہمارے دماغ میں نہیں ہے یا باقی لوگوں کے دماغ میں نہیں ہے، یا کیا تھا اس کے دماغ. پھر اس نے اس کے تجزیہ کرایا لیبارٹریوں میں، اور لیبارٹریوں کے تجزیے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے دماغ کا صرف 12% حصہ استعمال ہوا ہے اور 88% دماغ کا حصہ ابھی بھی استعمال ہونے کے قابل ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ استعمال نہیں ہوا ہے، ابھی گنجائش تھی کہ وہ بھی استعمال، صرف 12% استعمال ہے. اور وہ دنیا کا سائنسدان ہے نامور، اس کی ایجادات ہیں اتنی زیادہ، اس کے آئیڈیاز ہیں، اس کے نظریات ہیں، پوری دنیا اس کے نظریات پہ بہت ساری چیزیں بنی ہیں اور چل رہی ہیں. تو ہم اسی طرح ہیں، اکثریت ہمارے دماغ کی کیپیسٹی کہتے ہیں کہ ہزاروں کمپیوٹروں سے اوپر ہے، لیکن استعمال ہیں جی میں تے آج اے کھیساں شامی کے پکڑا، سارا سوچ اس میں ہے. یعنی ہماری سوچ اسی کی وہی چل رہا ہے. کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پہننا کیا ہے، یہ آنا کدھر ہے، جانا کدھر ہے، بس یہ ٹوٹل ہماری زندگی عجیب ہے. ان الانسان لفی خسر خسر خسر. یہ خدا کریم کی طرف سے یہ اس لیے نہیں بتا رہے کہ خدا کریم ہمیں اخبار ہے، بھئی اخبار میں لکھی ہوئی ہے خبر آ گئی ہے بھئی ان الانسان لفی خسر. یہ خبریں نہیں ہیں، حقیقت ہے اور وارننگ ہے اس میں. کیا انسان تو استفادہ نہیں کر رہا ہے، اپنی زندگی سے ضائع کر رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آخری بات والمستغفرین بالاسحار.
اور یہ لوگ پچھلی اس میں بھی ہے، اللہ ایک پچھلی آیت میں بھی آپ نے ان کی طرف سے کہا تھا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، التجا کی تھی تیرے بارگاہ سے، کیا؟ فاغفر لنا، ہے اللہ فاغفر لنا۔ اب یہاں بڑی یہ دھیان والی وہ ہے، توجہ والی بات ہے، ادھر سے انہوں نے دعا مانگی ہے اے اللہ ہمیں، تو ادھر جو ہے اللہ کی طرف سے جو بیان ان کی عملی عادات میں آ رہا ہے کہ وہ عمل کیسے کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں اے اللہ تو آپ جانتا ہے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ساری تو دے دے، تو آپ علیم بذات الصدور ہے، بس ہمارے پاس اس سے زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ بحث کرنے کا نہیں ہے۔ ہاں اس سے زیادہ خدا کریم کہتے ہیں کہ تو نے ادھر مانگا ہے نا فاغفر لنا، تو ادھر ان کی عملی صفات یہ ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، سحروں کو جاگ کر استغفار کرتے ہیں، سحروں کو جاگ کر۔ بس یہاں خدا کریم نے وہ بھی بتا دیا ہے کہ استغفار جو آپ نے کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، بہترین سے بہترین وقت سحر کا ٹائم ہے۔ آپ کی جو بھی کمزوریاں ہیں، مالی کمزوریاں، اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، مالی کمزوریاں ہیں اور معاشرتی روابط کی کمزوریاں ہیں۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کوئی بڑے اس پہ ہو، عزت دار بنے، اس میں لوگوں کی توجہ ہو، یا یہ ہے کہ اور کچھ علم چاہتا ہے۔ علم اصلاً علم کے لیے تو یعنی کسی چیز کے لیے بھی اسی طرح ہے، علم کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ سحر کے ٹائم جا کر پڑھیں، یعنی عبادت کرنی ہے تو اسی حتیٰ پڑھنے کو عبادت قربتاً اللہ قرار دیں، پھر دیکھیں کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ شاید اسی قسم کی کوئی بات اپنے جوانی کے ٹائم میں ہم نے بھی سن لی تھی۔ تو سردیوں کی راتوں میں 2 بجے بعد اوقات 2 بجے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، اندھیری رات، پتہ نہیں ایسی ٹھنڈ کی خدا کی پناہ ہے، اور اسی ایک بلب جو ہے آن کر کے بالکل اندھیر کوٹھلی میں علیحدہ، اسی طرح کی بیسمنٹ ہمارے پاس تھی اور بڑی ساری تھی وہ بھی اچھا، اکیلا بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہے، بلب سر پہ ادھر جو ہے نا اسی طرح تار کے ساتھ بلب ادھر سے لگا کے تاکہ آنکھوں میں نہ پڑے روشنی، کتاب پہ پڑھے اور اس پہ روشنی ہو، کیونکہ اس وقت وہ بلب ہوتے تھے وہ جو گولڈن کلر کے نہیں ہوتے تھے، وہ بلب ہوتے تھے، تو وہ جو ہے بیٹھے 2 بجے سے بھائی وہ اپنے سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں۔ اس وقت سننے کا اہتمام، ابھی بہت فیسلٹیز ہیں، کیسٹیں لے آتے تھے۔ ایک جو 2 سال کا کورس تھا 1 مہینے میں کمپلیٹ کیا تھا، 2 بجے جاگ کر 2 سال کا کورس، اس وقت جو سن ایک سن، دوسرا درس، تیسرا درس، چوتھا درس، 5واں درس، 6 درمیان میں نماز کا ٹائم، پھر جو ہے تھوڑا سو لیا۔ اس طرح جو 2 سال کا کورس تھا وہ 1 مہینے میں یعنی 15 دن میں سال کا کورس پڑھا، اور پھر امتحان دیا اور شکر خدا امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ والمستغفرین بالاسحار، سحروں کو اپنی کمزوریاں دور، اور آپ جانتے ہیں یہ آخری بات اور وقت بھی قریب ہوگا ہمارا، تو تمام دنیا کے لوگ جو کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں اپنے ہنر میں، چاہے وہ موسیقی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پہلوانی چیمپئن شپ کسی اس میں نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فٹ بال کے کھلاڑی ہیں یا دوسرے تیسرے، یہ صبح 10 بجے جا کر آرام سے ناشتے کرتے ہیں اور پھر جا کر وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں،
ایسے نہیں ہیں. وہ اپنی جو ان کی ورزش والا حصہ ہے وہ کافی پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. جو اپنی موسیقی کے جو ماہر لوگ ہیں وہ اپنی آواز کو کب بناتے ہیں. جو دوسرے اپنے فیلڈوں کے ماہر لوگ ہیں، جو بھی پڑھے ہوئے ہیں، جو بھی کسی درجے پر پہنچا ہے، جو بھی ہنر کے کسی درجے پر پہنچا ہے، ایسے نہیں ہے کہ آرام سے سوئیں اور پھر جو ہے نہیں. یہ والمستغفرین بالاسحار، اصلاً اسحار ٹائم ہے انسان کے تمام نقصوں کو دور کرنے کا. ایسے یوں ہی سمجھیں کہ جیسے روزانہ جو ہے نا بٹارہ کب ہوتا ہے جی؟ تقسیم ہوتی ہی کس وقت ہے؟ سحر کے ٹائم. سحر کے ٹائم تقسیم ہو جاتی ہے. جنہوں نے اپنے ٹوکن لینے ہوتے ہیں لے لیتے ہیں، اور باقی سوتے ہیں کٹے. یہ ایک حقیقت ہے. اب یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اب صرف قرآن میں اور دینی کتاب ہے اور دین کی باتیں ہیں. نہیں، دین کی باتیں نہیں. جو حتیٰ کہ کسی غلط کام میں بھی اپنی وہ ایسے منفی کام میں بھی اپنی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی یہی کام کرنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی وہ اپنی بناتا ہے سلسلہ، تو تب جا کر کامیابی حاصل کرتا ہے. یعنی اپنی کمزوریاں جو انسان کی دور ہوتی ہیں تو المستغفرین، وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی جو بات کرتے ہیں تو وہ بالاسحار کرتے ہیں. یہ صفات ہیں. اس میں جو ایک اور نقطہ آخری، شاید پھر ایک اور بات آگے یہاں خدا کریم نے واو کے ساتھ عطف کیا ہو، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین. یہ واو لگا کر خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ اگر بغیر واو کے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بیک وقت ایک بندے میں ہونی چاہیے، لیکن واو کے ساتھ یہ فائدہ ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی زمانے میں صابر ہوں اور کیا ہے مستغفر نہ ہوں، مستغفرین بالاسحار نہ ہوں، یا یہ ہے کہ قانت نہ ہوں، ابھی صابر ہیں، ہاں صادق ہیں لیکن ابھی قانت نہیں بنے ہیں. لیکن اگر ایسے ہو نا الصابرین الصادقین القانتین المنفقین والمنفقین المستغفرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری صفات بیک وقت ایک بندے میں ہو. لیکن خدا کریم نے واو لگ کر انسانوں کو ایک ریلیف دیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ ساری صفات بھی کسی میں پائی جائیں، لیکن اگر ایک ایک صفت بھی آپ حاصل کریں تو بڑی بات ہے. خدا کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس آیت کے عنوان میں شامل کرے اور اس آیت کے حصہ داروں میں شامل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.